بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ کیا اگر نماز تراویح نہ پڑھیں تو روزہ ہوگا، روزہ رکھیں اور نماز تراویح نہ پڑھیں تو کیا ہمارا روزہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بعض اوقات ہم نے سن رکھا ہے کہ اگر نماز تراویح نہ پڑھیں تو پھر کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو ان مسائل پر آج ہم آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس مسئلے کا آج آپ کو حل بتانے جا رہے ہیں، کیونکہ 60% لوگ اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز تراویح نہ پڑھی تو ہمارا روزہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس بنا پر پھر یہ ایسے لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے۔ تو ایسے لوگوں کی جو یہ ٹینشن ہے، جو پریشانی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آج ہم یہ ایک کلپ بنا رہے ہیں۔ تو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نماز تراویح ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر سنت مؤکدہ کسی غیر شرعی عذر کے تحت چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مثال کے طور پر انسان سفر میں بھی نہیں ہے، کسی بیماری میں مبتلا بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر اگر نماز تراویح چھوڑ دیں تو گناہ گار ہیں، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر سنت مؤکدہ کو بغیر عذر کے، شرعی عذر کے چھوڑ دیں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے، اور اس کا خدا کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اور اسی طرح آگے روزے کا جو مسئلہ ہے، یہ روزہ جو ہے ہم پر فرض ہے، اور فرض تو ہم ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، سنت کا درجہ علیحدہ ہے، فرض کا درجہ علیحدہ ہے۔ فرض الگ درجہ ہے، سنت الگ درجہ ہے۔ تو ہم اگر سنت قضا کریں گے تو ہم سنت کا جواب دینے کے پابند ہوں گے، یعنی اس کا حساب دینا پڑے گا، اور ہم سنت کو فرض کے ساتھ نہیں ملا سکتے کہ اگر یہ سنت ادا نہیں کریں گے تو فرض ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اسی طرح یہ سارے جو مسائل ہیں، تو یقیناً یہ یاد رکھیں، اگر ہم نے نماز تراویح نہیں پڑھی تو اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہمیں روزے کا اجر اور ثواب ضرور ملے گا۔ وہ رب ذوالجلال قادر ہے، کریم ہے، بے نیاز رب ہے، ہمیں روزے کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے رمضان المبارک میں، اور نماز تراویح پڑھنا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہم سنت مؤکدہ تو قضا کر رہے ہیں، لیکن ہم جو فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ فرض کا درجہ، فرض کا ثواب ہمیں ضرور ملے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر نماز تراویح پڑھیں اور ساتھ ہی روزہ رکھیں، اور پھر ایسا ہے کہ رمضان المبارک جب الوداع کرتا ہے، جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جاتا ہے، لوٹتا ہے، تو پھر انسان کے لیے خوشخبریاں لے کر جاتا ہے، اور جا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ مولا، تیرے فلاں بندے نے قرآن پاک سنا بھی تھا، نماز تراویح بھی پڑھتا تھا، اور روزہ بھی رکھتا تھا، مولا میں اس پہ راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یعنی یہ بزرگ ہمارے فرماتے ہیں۔ تو لیکن ہمیں ایسا رمضان المبارک میں ایک طریقہ بنائیں، ایک ہم ایسی روٹین بنائیں کہ ہماری نماز تراویح بھی قضا نہ ہو اور ہماری نمازیں بھی قضا نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اگر موقع دیا ہے زندگی میں، رمضان المبارک ہماری زندگی میں ایک بار پھر آیا ہے، رحمتیں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا، شان والا اگر مہینہ ہمارے پاس لوٹا ہے، دوبارہ ہماری زندگی میں ہمیں نصیب ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم رمضان کو اس شان و شوکت کے ساتھ گزاریں، اس شان کے ساتھ رمضان گزاریں، تاکہ جب رمضان جائے تو رمضان کے جانے کے بعد ہمیں اتنا افسوس ہو کہ ہمارے برکتوں والا جو مہینہ تھا وہ جو ہم سے جدا ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، کہ ہو سکتا ہے آنے والا سال ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ تو ہم رمضان کو اس خوبصورت انداز سے، اس خوبصورت گھڑی سے گزاریں، تاکہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں نصیب ہوں، رمضان المبارک کی رحمتیں نصیب ہوں۔ رمضان المبارک میں جو موقع ملا ہے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اس ماہ مقدس کے صدقے اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور اللہ ہمیں روزے رکھنے کی اور نماز تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پھر بھی یاد رکھیں، نماز تراویح بھی پڑھیں اور روزے بھی رکھیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔